اب آپ کے سامنے برادر بزرگ واجب الاحترام حجت الاسلام والمسلمین داعی اتحاد بین المسلمین جناب قبلہ علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب آپ سے خطاب فرمائیں۔ بابا سے بلند صلوات۔ جزاک اللہ۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ صلوات بھیجی محمد علی محمد بار۔ آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے خاص طور پر شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد بار۔ جزاک اللہ۔ ایک بار اور مل کر بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے۔ عزیزان محترم، بات یہ کہ پہلی بار یہاں حاضر ہوئے۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب پہلی بار کہیں جاؤ تو سارے راستے طرح طرح کے خیالات، خدشات، کیسے لوگ ہوں گے، کیا ہوگا، سمجھیں گے میری زبان نہیں سمجھیں گے، میری بات سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے، طرح طرح کے خیالات، کس فکر کے لوگ ہوں گے، کیا ہوں گے۔ یہ اس وقت تک یہ سارے خیالات حملہ آور ہوتے ہیں جب تک ممبر پہ نہیں بیٹھتے، اور جیسے ہی ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو الحمدللہ سب ایک شکلیں نظر آتی ہیں کسی بھی جگہ کے، ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے لوگ، ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے لوگ۔ وہ حسینیت کا رنگ ایسا رنگ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، کسی جگہ بھی چلے جاؤ، کم سے کم حسین حسین تو سمجھ آتی ہے نا۔ ہم تو ایسے ملکوں میں بھی گئے، ایسی جگہوں بھی گئے جہاں کوئی ہماری زبان سمجھنے والا نہیں، بولنے والا نہیں، لیکن رات ہوئی ایام ازاں تھے،
رات ہوئی کہیں نہ کہیں سے آواز آ رہی ہے یا حسین یا دوڑے دوڑے چلے گئے. وہ کسی بھی زبان میں پڑھ رہا ہے لیکن یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ حسین کو پکار رہا ہے. تو یہ حسینی رنگ ایسا ہے عزادارو الحمدللہ ساری دنیا میں چھایا ہوا. یہ شیعہ سنی کا رنگ نہیں ہے, یہ حسینیت کا رنگ ہے. ایک بات یاد رکھے گا, ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گا, میں آپ کو معیار دے کے جا رہا ہوں, جہاں انسانیت ہے وہاں حسین ہے. دنیا میں اس کو آپ فرقوں کے تناظر میں نہیں دیکھیے, شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی نہیں, کچھ نہیں. جہاں بھی حتیٰ کہ مذہب میں نہیں دیکھیے کہ ہندو ہے مسلمان ہے مسیح ہے کیا, کچھ نہیں. جہاں انسان ہوگا وہاں حسین ہے, اور جہاں حسین نہیں ہو سمجھ لیجئے کہ سب کچھ ہے, انسان نہیں ہے. تو اچھا دوسری بات یہ کہ جہاں پہلی بار میں حدیث پڑھتا ہوں تو اپنے ایک دو قطعے ضرور پڑھتا ہوں جو امام زمانہ سے متعلق ہیں, تاکہ ایک مدد طلب کر لی جائے, پھر بیان کو آگے بڑھایا جائے. اچھا مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ یہاں اس علاقے میں میری نظر ظاہر ہے, میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں کہ دور افتادہ علاقہ, اردو سے بہت دور علاقہ, یہاں جو سوسخانی میں نے سنی, میں تو چکر میں آ گیا کہ جہاں جو مجمع یہ سوسخانی سن سکتا ہے وہ ضرور سب کچھ سنے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. میں بڑا خوش ہوا اس بات کے کہ ایک وہ ٹریڈیشنل سوسخانی جس میں سوز اور مرثیہ اور یہ کیا ہوتا ہے نا, ایک شاعری سننے کو ملتی ہے نا, تو مجھے بڑا لطف بھی آیا اور میں مطمئن ہو گیا کہ ہاں بھئی یہ سب میری بات سمجھیں گے. تو دو قطعے میں نے عرض کیا کہ جہاں بھی, یہ میرا اصول ہے, جہاں بھی پہلی بار میں جس پڑھنے جاتا ہوں یہ ضرور پڑھتا ہوں. تو آج معلوم ہے نا آپ کو کہ آج کل قیامت کا بڑا شور ہو رہا ہے, پہلے بھی ہوا تھا 2000 میں بھی قیامت آنے والی ہے, آنے والی ہے. تو ہم سے سن لیجئے قیامت کیا ہے, مجال کیا ہے, قیامت جناب آ جائے. مجال کیا ہے, قیامت جناب آ جائے, یہ وہ حساب نہیں بے حساب آ جائے. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں سے ساحل کتنی دور ہے, دریا کتنی دور ہے یہاں سے, قریب ہے نا. چلیے پھر آپ کو اور مزہ آئے گا. مجال کیا ہے, قیامت جناب آ جائے, یہ وہ حساب نہیں بے حساب آ جائے. قیامت آئے گی کب, ہم تمہیں بتائیں گے. قیامت آئے گی کب, ہم تمہیں بتائیں گے. عریضہ بھیجا ہے اس کا جواب آ جائے. قیامت آئے گی کب, ہم تمہیں بتائیں گے. عریضہ بھیجا ہے اس کا جواب. چلیے اور آپ کو ساحل کے قریب لے آؤں. دیکھیں بھائی نیمہ شعبان کی بات بتا دیں آپ کو, ہم تو جاتے ہیں ساحل پہ سمندر کے, ہم ضرور جاتے ہیں. اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کیوں امام یہاں سے بیٹھ کے نہیں سن سکتے, ہم کہتے ہیں دیکھو سن تو ہر جگہ سے سکتا ہے, اللہ ہر جگہ ہے نا, لیکن خانہ کعبہ جانے کا مزہ کچھ اور ہے نا. ہر جگہ اللہ کا حبیب, اللہ کا رسول ہر جگہ سے ہماری آواز سن رہا ہے, لیکن مدینے جانے کا مزہ کچھ اور ہے. حسین کی زیارت ہر جگہ سے ہے, مگر کربلا جانے کا مزہ کچھ اور ہے, نجف جانے کا مزہ کچھ اور ہے, مشہد جانے کا, قم جانے کا, سامرا جانے کا, کاظمین جانے کا مزہ کچھ اور ہے نا. مسئلہ یہی ہے کہ بھائی ہر جگہ سے سنتا ہے, لیکن نیمہ شعبان میں ساحل پر جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. تو سنیے, آ گئے چاہنے والے تیرے ساحل کے قریب, آ گئے چاہنے والے تیرے ساحل کے قریب, تاکہ دیکھیں ہے جمال رخ زیبا کیسا. آ گئے چاہنے والے تیرے ساحل کے قریب, تاکہ دیکھیں ہے جمال رخ زیبا کیسا. اب تو للہ ہٹا دیجئے غیبت کی نقاب,
اب تو للہ ہٹا دیجئے غیبت کی نقاب، یہ تو دیوانے ہیں، دیوانوں سے پردہ کیسا؟ اللہ جل جزاک اللہ. اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی نہ فرما دیجئے گا. دیوانا اب تو للہ ہٹا دیجئے غیبت کی نقاب، یہ تو دیوانے ہیں، دیوانوں سے پردہ کیسا؟ صلوات دیجئے محمد آل محمد پر. آئیے اب بڑھاتے بات. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدہ. سورہ مریم 93ویں آیت یعنی 93rd آیت. ان کل من فی السماوات والارض، ان نفی کر رہا ہے، نہیں ہے کچھ آسمان و زمین میں. ان کل من فی السماوات والارض، اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے، دونوں، کوئی مسئلہ نہیں. آگے والی آیت بتا رہے، حصہ بتا رہے کچھ. ان کل من فی السماوات والارض، کچھ نہیں ہے آسمان و زمین میں مگر کیا ہے؟ الا آتی الرحمن عبدہ، رحمان کی بارگاہ میں جب آئے گا تو عبد کی حیثیت سے آئے گا. رحمان کی دیکھیے موضوع یاد رکھے گا، عبد کی تعریف آج آپ کو بتا کے جائیں گے. عین بے اور دال کی عبد کی تعریف بتا کے جائیں گے انشاءاللہ، اور دعائیں دیجئے گا. ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا یہ مطلب. اتنی آسانی سے کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچا دیں اس مفہوم کو. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدہ، کچھ نہیں ہے آسمان و زمین میں، یعنی جو کچھ بھی، جمادات، نباتات، حیوانات، ملک، جن، انس، جو کچھ بھی ہے، اللہ سے اس کی نسبت کیا ہے؟ عبد اور معبود. اللہ سے اس کی نسبت کیا ہوگی؟ عبد اور جو کچھ بھی. آپ جہاں تک ذہن جا رہے ہیں لے جائیے، میں بیٹھا ہوں نا جواب دینے کے لیے یہاں، اسی لیے تو آیا ہوں. جہاں تک، جہاں بھی آپ کے ذہن جا رہے ہیں، آج وہ نور اور عبد اور نور اور بشر والا آپ کا جھگڑا بھی ختم کر کے جائیں گے. ایک ایسا مطلب دے جائیں گے کہ پھر آپ کبھی اس جھگڑے میں پڑیں گے ہی نہیں، جب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عبد کہتے کس کو ہے، کون ہے عبد. الا آتی الرحمن عبدہ، پس جو کچھ بھی آسمان و زمین ہے اللہ سے اس کی نسبت کیا ہے؟ عبد کی. عبد اور معبود، وہ معبود ہے، یہ عبد ہے، وہ معبود، یہ عبد. عبد ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. کوئی شے، سورہ آل عمران میں، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ اور بات ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے. جو شے تسبیح کر رہی ہے وہ عبد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ عبودیت میں شامل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تشریح ہو گئی، آیت سے آیت کی تشریح ہو گئی. سمجھ میں آگئی بات کہ جو کچھ بھی ہے عبد ہے. جمادات ہوں تو عبودیت میں ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے نا تسبیح، مگر تسبیح کر رہی ہے. ملک، جن، جو کچھ بھی ہے، اور جو زبان سے نہیں بھی کرے اس کا وجود بتا رہا ہے. آئیے اس کی معمول ہی تشریح کریں گے، بعد تک پہنچ جائیں گے آپ. یہ میں جب داخل ہوا، یہ خوبصورت سا لان سجا ہوا ہے، بنائے ہیں نہیں؟ یہ اچھا درخت لگے ہوئے، پودے لگے ہوئے، بلڈنگ اچھی سی بنی. میں اندر داخل ہوا، میں نے پوچھا ان صاحب سے جو بھی میرے ساتھ ہے، بھائی واہ بہت خوبصورت، کس نے بنایا؟ کہا خود ہی بن گیا. ارے وہ خود کیسے بن گیا؟ خود بن سکتا ہے؟ خود بن سکتا ہے؟ میں نے کہا بھئی یہ بلڈنگ ہے بڑی خوبصورت، کس نے بنایا؟ اتنا اچھا حال، اتنا اچھا ہے، خود ہی بن گیا. کل نہیں تھا آج ہو گیا. ارے بھئی کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ نہیں ہوا نا، نہیں ہو سکتا نا. یہ نظم و ضبط کے ساتھ بنی ہوئی چیز بتا رہی ہے کہ کوئی ہے بنانے والا ہے نا. ایسے کیسے وجود میں آ جائے گا؟ خود بخود کیسے وجود میں آ جائے گا؟ جب تک کوئی بنائے گا نہیں، جب تک کوئی صانع بنانے والا نہ ہو تو مصنوعات کیسے وجود میں آئے گی؟
مصنوعات جانتے ہیں نا، اب تو عام اصطلاح ہے، مصنوعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں بنائی جائیں تو مصنوعات وجود میں آ سکتی ہے بغیر صانع کے، یعنی پروڈکشن وجود میں آ سکتی ہے بغیر پروڈیوسر کے. جس کو وہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا یہ تو سمجھ میں آ گیا نا. کیسے آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی نا. بس اب کوئی مجھے بتائے یا نہ بتائے، یہ وجود بتا رہا ہے کہ جو بنانے والا ہوگا اتنی خوبصورت عمارت کا، اس کا دل کتنا خوبصورت ہوگا. یعنی اب سنیے اس کا انجینئر میرے ساتھ کھڑا ہو، بنانے والا، اور میں تعریفیں کیے جا رہا ہوں، وہ کتنا خوش ہوگا انجینئر کہ نام لے یا نہ لے، بلڈنگ کی تعریف ہی تو میری تعریف ہے. اب سمجھ میں آیا؟ سنو، پہلا نتیجہ دینے جا رہا ہوں. اب سمجھ میں آیا؟ جو لوگ کہتے ہیں اس کو نہ پکارو، اس کو نہ پکارو، اس کو، خدا کے بندو، محمد تصویر وہ مصور، علی تصویر وہ مصور، فاطمہ تصویر وہ مصور، حسن تصویر وہ مصور، حسین تصویر وہ مصور. اب ان میں سے جس تصویر کی بھی تعریف کرو گے مصور خوش ہوگا. مصور خوش ہوگا کہ نہیں؟ مصور نام لو یا نہ لو، یہ ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو. زبان سے کرو یا نہ کرو، ہر شے کا وجود بتا رہا ہے کہ جو خالق ہے اتنی بے عیب چیزوں کا، وہ خود کتنا بے عیب ہوگا. ہے نا؟ سمجھ میں آئیے چھوٹے چھوٹے مقدمے بنا رہا ہوں اس مطلب تک آپ تک پہنچانے کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ بس ہر شے، اب سمجھ میں آ گیا کہ ہر شے کا رشتہ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ عبدیت کا، عبودیت کا. ہر شے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے. ہم نہیں سمجھتے جب سجدہ کیا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ سمندر کا سجدہ کیا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ مرغان چمن کی تسبیح کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ جنگلوں میں بسنے والے درندوں حیوانوں کی تسبیح کیا ہے، ہم نہیں جانتے نباتات کی، چرند پرند کی، شجر حجر کی تسبیح کیا ہے. مگر یہ تو طے ہو گیا نا کہ وجود بتا رہا ہے، وجود بتا رہا ہے کہ جس نے ایک ایٹم کو، ایک ذرے کو، ایسے ذرے کو جو خوردبین کے بغیر نظر ہی نہیں آ رہا، اس میں اتنی طاقت دے دی کہ اس ایٹم کو توڑا جائے تو اندر سے نہ معلوم کیا کیا نکل رہا ہے، الیکٹرون، پروٹون، نہ معلوم اور کیا کیا نکل رہا ہے. تو جو خالق ہے اس ایک ذرے کا، کہ اس ایک ذرے میں کائنات کو چھپایا اس نے. سمجھ میں آیا؟ ایک ذرے میں کائنات کو، جس کی سمجھ میں نہیں آیا ابھی آسانی سے سمجھاتا ہوں. ابھی صرف مقدمے بنا رہا ہوں تاکہ ہماری آپ کی ذہنی ہمانگی ہو جائے، پھر میں آپ کو اس مطلب تک لے کر جاؤں جو پہنچانا چاہتا ہوں آپ تک. آئیے، انسان ایک کائنات ہے، عالم ہے. کیسے عالم؟ سائنسدان یہ کہتے ہیں، ہمارے میڈیکل سائنس یہاں بھی بیٹھے ہوں گے ڈاکٹر، طبیب کہتے ہیں، ہم نے تو انہی سے سنا اور ہے بھی حقیقت، کہ انسان کے ایک انسان کے جس میں اتنی رگیں ہیں، یہ باریک رگیں جو بھی ہیں، یہ اتنی ہے کہ اگر ان کو سیدھا باندھا جائے تو اس زمین کے گرد دائرہ بن جائے گا. جی پوچھ لیجئے گا، آپ پوچھ لیجئے گا، میں ایسے نہیں، ظاہر آن ریکارڈ ایک بات کہہ رہا ہوں نا، کہ ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات. اتنی رگیں ہیں کہ اگر ان کو سیدھا باندھا جائے تو یہ یعنی ہر انسان اس دنیا کے گرد احاطہ کیے گئے حالات. سمجھ میں؟ چلیے آسانی سے سمجھا دوں. مولائے عارفان، مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت کم، یا اللہ جزاک اللہ. اب دیکھیں، کبھی کمتر نہ سمجھنا اپنے آپ کو. اب سنو، ہاں اللہ کی بارگاہ میں کمتر، رسول کی بارگاہ میں حقیر، علی کی بارگاہ میں حقیر، لیکن انسان کی حیثیت سے اپنے آپ کو کبھی کمتر نہ سمجھنا. کیوں؟ مولا فرماتے ہیں
اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر۔ اے انسان، اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے؟ تو حقیر نہیں ہے، تو اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ کوئی جرم صغیر ہے تو؟ جرم کہتے ہیں نہیں وہ جراثیم یا کیڑا، سب سے معمولی جاندار کو کہتے ہیں جرم۔ جرم اور کرم، اقبال نے بھی کرم کی اصطلاح بھی استعمال کیا، علامہ اقبال نے۔ تو یہ جرم یعنی معمولی ترین حیوان۔ مولا فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر، اتزعم انک جرم صغیر، کیا تو یہ گمان کر رہا ہے کہ تو معمولی سا جراثیم ہے؟ نہیں، تو معمولی سا حیوان نہیں، فیک انطوی العالم الاکبر، خود تیرے وجود کے اندر ایک پورا عالم چھپا ہوا ہے۔ عالم یعنی تیرے اندر ایک کائنات ہے، خود کائنات تیرے وجود کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ پہچانو۔ اب آئیے، پھر آ جائیے عبودیت کی طرف۔ کوئی شے ایسی نہیں جس کی نسبت اللہ سے عبدیت۔ یہ عبد ہے کیا؟ اب شروع کرتے ہیں بات کو۔ اچھا عذرت تحمل سے سنیے گا، پریشان نہ ہو جائیے گا۔ شروع میں 2-4 باتیں کروں گا تو آپ کہیں گے ہو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا نئی باتیں لے کر آ گئے۔ نہیں، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جو سوال بھی آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا انشاءاللہ یہیں سے آپ کے سوال کرنے سے پہلے جواب دے کے جاؤں گا۔ سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی آپ کو انشاءاللہ، اتنا مجھے اعتماد ہے اور اللہ پر یقین، اپنے مولا پر یقین ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، عبد ہے کیا چیز ہے یہ عبد؟ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کلاس ہو رہی، جانتے نا آپ، درس ہوتا تھا امام کا، درس ہو رہا ہے، درس سے پیچھا مت چھڑائے کرو علی کے شیعو۔ یہ درس کس کی سنت ہے؟ چھٹے امام کی بھی، پانچویں امام کی بھی، درس بھی اور مجلس بھی، دونوں چھٹے امام کی۔ یاد رکھنا، ایسا نہیں کرنا، اگر کوئی عالم آتا ہے کچھ بتا کے جاتا ہے تو آپ کے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں نا، اس کا یاد رکھو۔ جو عالم آپ کو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرتا ہے نا، سمجھ لو کہ اچھا آدمی ہے، اس کو آپ سے لالچ نہیں ہے، اس کو آپ سے لالچ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے خوف سے بتا رہا ہے نا آپ کو۔ لہذا پریشان، بھائی میں نے کہا پریشان نہ ہو جانا میری باتوں سے، لیکن میں کچھ باتیں 2-4 بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو کلاس ہو رہی ہے امام کی، چھٹے امام کی کلاس ہو رہی ہے۔ اور پھر شاگرد کیسے ہوں گے بھائی؟ جب ہمارا ماشاءاللہ ہمارا مجلس کا مجمع اتنا ذہین ہوتا ہے کہ ہم ابھی بات کہتے نہیں سمجھ جاتا ہے نا، واقعی ایسا، میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، ساری دنیا میں مجلسیں پڑھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اتنا ذہین ماشاءاللہ مجمع ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے بات نہیں کی سمجھ جاتے ہے نا ایسا۔ تو اب سوچئے جو امام کی کلاس ہو تو شاگردوں کی ذہنی سطح کا عالم کیا ہوگا؟ ایک کھڑا ہو گیا شاگرد، کہتا ہے کہ مولا عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کے معنی کیا ہے؟ اب دیکھیے تعریف آ گئی نا عبد کی، مزہ جب ہی آئے گا نا جب یہاں سے لے کے چلیں گے مطلب کو۔ تو مولا مسکرائے، اچھا سوال ہے، بیٹھ جاؤ، سب متوجہ کا۔ اب امام جواب دے رہے تھے، یاد رکھے گا یہ اس جواب کو، بے شک عربی نہ یاد رکھیں، اردو یاد رکھے گا۔ امام فرماتے ہیں العبد حروف ثلاثۃ العین والباء والدال۔ امام فرماتے ہیں کہ عبد میں 3 حرف ہیں، 3 حروف ہیں، عین، با اور دال۔ العین علم باللہ تعالی، عبد کی عین سے مراد ہے اللہ کا علم حاصل کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ توحید کا علم، یعنی اتنا علم حاصل ضرور کرو کہ کم از کم ایک دلیل تو رکھو کہ وہ ہے اور ایک ہے، وہ ہے اور ایک ہے، شریک نہیں کرتے اس کا کسی کو۔ سمجھ گئے میری بات؟ ابھی دیکھیے کہاں تک جائے گی بات۔ اب دیکھیے میں آسان سی مثال دے دوں آپ کو، ماشاءاللہ زراعت سے تعلق ہے اکثریت کا، یہاں جو رہتی ہے اس کا اکثریت کا تعلق کس سے؟ کھیتی باڑی سے، زراعت سے نا، زراعت کے شعبے سے۔ اب آپ دیکھیے جب آپ پنیری لگاتے ہیں، جو بھی لگاتے ہیں، گٹھلی لگاتے ہیں، بیج بوتے ہیں، وہ جو ہے شاخ لگاتے ہیں، کچھ کتنی طاقت سے کھودتے ہیں نا زمین کو، کہیں کھرپی سے، کہیں کھدال سے، اور کہیں ہل چلا رہے کھود رہے ہیں نا، اور اس کے بعد پھر آپ نے وہ بیج یا گٹھلی جو بھی تھا اس کو دفن کیا، اس کی قبر بنا دی، اوپر سے ترائی بھی کر دی، پانی بھی چھڑک دیا، ایسے ہی ہوا نا، دفنا دیا نا، ختم کر دیا۔ ختم کیا ہوا؟ ختم، اس کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہوا؟ یہ انتقال کا معنی بھی لیتے جائیے مجھ سے آج، بھئی انتقال ہو گیا۔ ارے بھئی کیا ہو گیا انتقال؟ کیا میں انتقال تو مر گیا؟ نہیں، انتقال اور چیز ہے۔ انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقل مکانی کر گیا،
ہے نا، منتقل کر گیا، منتقل ہو گیا. تو وہ بیج یا وہ جو آپ نے بویا تھا وہ فنا نہیں ہوا، معدوم نہیں ہوا، بلکہ زمین کے اندر اس مٹی کے ساتھ مل کر اس میں تغیر پیدا ہوا. آپ پانی ڈالتے رہے، اس میں تغیر پیدا ہوا. اور پھر ہوا یہ کہ ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک ننھی سی کوپل نکل آئی باہر. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی سنیے مطلب جو دینا چاہ رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا. بھئی یہ کیا ہوا؟ اتنی طاقت لگا کہ میں نے زمین کو کھودا، اور ایک اتنی نرم و نازک کوپل کہ جس کو پھونک مارو تو اس کی زندگی ختم، جس کو اگلی سے ایسے کرو تو اس کی زندگی ختم. اس میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ یہ نرم و نازک کوپل زمین کا سینہ چیر کے باہر آ گئی؟ بس پہچاننے والا یہاں سے پہچانتا ہے کہ کوئی ہے جس نے اس کوپل کو اتنی طاقت دی ہے. بس جو اس ننھی سی کوپل کو، نباتات کو اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ اتنی سخت زمین کا سینہ چیر کے باہر آ جائے، تو خدا کے بندو کچھ تو انصاف سے کام لو. جسے وہ ید اللہ قرار دے، جسے ضرب اللہ قرار دے، جس کے لیے ذوالفقار بھیجے، اب اگر وہ ہاتھ خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دے تو تعجب نہ کرو. یہ ہے دست خدا، یہ ہے ید اللہ کا معنی. سمجھ آئے گی بات؟ ابھی آگے لے کے چل رہے ہیں، ابھی آگے جانا ہے، ابھی سفر آگے تک جائے گا. ابھی ٹھہریے. العین سمجھ میں آ گیا؟ العین علم باللہ تعالی. اتنا علم حاصل کرو، خبردار بہکنا نہیں علی کے شیعوں. علی وہی علی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، اس سے حسین عقیدہ کائنات میں ہے ہی کوئی. یہ ترتیب تو دیکھو نا کتنی حسین ترتیب ہے. اللہ، محمد، علی. جس نے اس ترتیب کو بگاڑنے کی کوشش کی وہ یہ تو بگاڑ نہیں سکے گا، اپنی دنیا اور آخرت ضرور بگاڑ دے گا. صاف کہہ رہا ہوں، تقیہ نہیں کر رہا، یا تقیہ نہیں کر رہا بھائی. نہ مجھے آپ سے کوئی ڈر ہے، نہ میں کسی مصلحت کا شکار ہوں. میں وہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں جو شیعہ عقیدہ، تاکہ ساری دنیا کو معلوم ہو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہم چھپاتے نہیں بھائی. علی سب کچھ ہے کائنات میں، سب کچھ ہے، مگر محمد عربی کے بعد ہمارا کلمہ گواہی دے رہا ہے اس بات کی، اور قیامت تک گواہی دیتا رہے گا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ، اس کے بعد علی ولی اللہ. سمجھ آگئی بات؟ خبردار، کھلم کھلا پیغام دے رہا ہوں. سمجھ گئے؟ بہکنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ علی کا ہاتھ ہوگا تمہارا گریبان ہوگا. جسے علی نے رد کر دیا وہ میرا دوست کہاں سے ہو گیا؟ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے نا جو میں نے کہا؟ سمجھ میں آ گئے؟ علی ایک کو ٹھکرا دے، علی اپنی بارگاہ سے نکال دے، علی اس کو رد کر دے، میں اس کو دوست بنا لوں. واہ بھائی واہ. جس کو علی اپنا دشمن قرار دے، میری اس سے دوستی، تو میں کیسا علی والا ہوا بھائی؟ میں کہاں کا علی والا ہو گیا؟ میں کدھر کا علی والا ہو گیا؟ سمجھ آ گئی بات؟ چلو اگر سمجھ میں آئی تو پھر آخر فرد تک صلوات بھیجے گا محمد علی محمد پر. العین علم باللہ تعالی والباہ بونہ امن سوا. معصوم فرماتے ہیں عبد کی با سے مراد اللہ کے سوا کسی کو اللہ نہ ماننا. وہی والی بات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک اللہ نہ سمجھ. سمجھ گیا؟ ہاں، ایک غلط فہمی دور کر دو. میں بھی جاتا ہوں نجف اشرف، اور جب تک پیشانی نہ رکھوں نا چوکھٹ پہ، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں چین نہیں آتا، نہیں آتا.
چین نہیں، صاحب بتا یا اور میں نہیں، بڑے بڑے مجتہدین کو میں نے دیکھا، آپ بھی دیکھ لینا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، جب مولا کی چوکھٹ پہ جائیں گے نا سر رکھ دیتے، کیوں؟ لوگوں کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ ہم نے شرک کر دیا، لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے شرک کر دیا، اور خدا کے بندہ شرک اور شکر میں فرق ہے۔ تمہیں جو شرک نظر آ رہا ہے وہ شرک نہیں، وہ شکر ہے۔ نہیں میں وہ میرے بھائی نے اتنا اچھا نعرہ لگایا، اس کے نعرے کی آواز ہی دب گئی، مزہ ہی نہیں آیا، اب نعرہ لگایا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کے بندو، علی 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 یا اللہ صلی اللہ محمد۔ سمجھ میں آیا؟ وہ شرک الگ ہے، شکر الگ ہے۔ مجھ سے تو پوچھ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے اس مالک کا، اس خالق کا شکر ادا کر رہا ہوں جس نے مجھے علی کی محبت میں پیدا کیا۔ میں اس رب العزت کا شکر ادا کر رہا ہوں جس نے میرے نصیب میں یہ چوکھٹ رکھی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا، نہیں سمجھ میں آیا تو سمجھا دوں، سمجھا دیتا ہوں۔ بتا، ماں کے قدموں کو بوسہ دینا شرک ہے یا شکر ہے؟ ماں کے قدموں کو چومنا، بتائیے مولوی صاحب، شکر ہے یا شرک ہے؟ چپ ہو جائیں گے، کہیں گے نہیں وہ تو شکر ہے کہیں شرک؟ نہیں، شکر ہے۔ باپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا شرک ہے، شکر ہے۔ استاد کے قدموں کو چھونا شکر ہے، شرک ہے نا؟ مثالیں دیتا چلا جاؤں گا، مثالیں ختم نہیں ہوگی۔ اتنا خیال کرو، آگے مت بڑھو، ہم سے تو پوچھو ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب ہم اس چوکھٹ پہ اپنی پیشانی رکھیں تو ہمارا رب جانتا ہے کہ زبان سے کہیں یا نہ کہیں، ایک ایک رواں خون کا ایک ایک قطرہ پکار پکار کے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے جس نے ہمارے نصیب میں علی و اولاد علی کی محبت رکھی ہے۔ اللہ کے بندو، وَالْبَابَوْنَهُ وَمَّنْ سِوَا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کر۔ اور ایک غلط فہمی دور کرتا چلا جاؤں نا 2 منٹ میں آپ کی، تاکہ کہتے ہیں برہان قائم ہو جائے نا، برہان۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوتی۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خبر اللہ کے سوا کسی کی عبادت۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہی عہد لیا تھا، خبردار اللہ کے سوا کسی کی عبادت۔ حج پہ جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، ایسے ہی ہے نا؟ سارے مسلمان، میں ہوں، آپ جتنے بھی فرقے کے مسلمان ہیں سب یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، سب کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ کوئی شریک نہیں دے رہا، کوئی شریک نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا حج کر کے بتا دو جس میں کوئی شریک نہ ہو۔ ابھی طے کر لیتے ہیں، ابھی طے کر، کتنی بڑی عبادت ہے۔ ہر وقت یہ خیال رہے کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں پروردگار۔ جیسے ہی پہنچا خانہ کعبہ میں، چلو بھائی پہلے ایک پتھر کا طواف کرو، چلو یہاں بھی بچ گیا کہ نہیں وہ تو اللہ کی نیت ہے، حجر اسود جنت کا پتھر ہے، کوئی بات نہیں، لیکن چومنے کا الگ ثواب۔ ارے پتھر ہے،
مگر چومنے بھائی نے یہ چومو تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں، چومنے کا ثواب ہے، اور سب کہتے ہیں ہاں بھائی ثواب ہے جتنے بھی۔ اچھا چلو یہاں سے بھی بچ گئے، کوئی بات نہیں، خیر۔ اب آئیے 2 رکعت نماز طواف ہے نا، تمام مکاتب فکر کے مشترکہ مسئلے بتا رہا ہوں، وہ اختلافی مسئلے بتا ہی نہیں رہا۔ بہترین نماز طواف پڑھنے کی جگہ ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے، ہر بات ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اطمینان رکھے، جو کہہ رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہیں۔ بہترین جگہ کیا ہے کہ وہ 2 رکعت نماز طواف کہاں پڑھی جائے؟ مقام ابراہیم کے پیچھے، آگے نہیں۔ پڑھ سکتے ہیں، رش ہے، دور پڑھ لی، ادھر پڑھ لی، لیکن بہترین مقام کیا ہے؟ سب جگہ کہ بہترین جگہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھو۔ لیکن رش اتنا ہوتا ہے بھائی، کبھی ایک ہی بار پڑھنے کو ملے، میں باغوں میں ادھر ادھر ہی پڑھتے تھے جا کے، وہ رش، کیونکہ حاجیوں کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے نا، گناہ ہے کہ آپ جناب بیچ ان کے طواف میں کھڑے ہو جائیں، وہ بیچارے گر رہا ہے لات مار کے ادھر جا رہا ہے، نہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرتے حج میں۔ حتیٰ کہ حجر اسود کو استعلام کیوں دور سے کرتے ہیں کہ نہیں، اگر میں جاؤں گا لوگوں کو دھکے وکے دیتا ہوا، نہیں، حالت احرام نہ بھی ہو تو حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو دھکے دینا، گونیاں مارنا، یہ سب کرنا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ناپسند ہے۔ جو رب اتنا مہربان ہے کہ بے شک حجر اسود کو بوسہ نہ دو، بے شک نہ دو، لیکن خبردار میرے کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچانا۔ کاش مسلمان اس پیغام کو سمجھ لیتا ہے نا۔ چلیے یہ تو بعد کی باتیں۔ اب پتہ ہی نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا میں مقام ابراہیم کے پیچھے۔ مقام ابراہیم ہے کیا ہے مقام ابراہیم؟ کہ وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر، یعنی جدید تعمیر کی تھی، تعمیر نو، بنیادیں تو پہلے سے تھی نا، اس پہ بنایا تھا۔ اسماعیل اینٹیں دیتے جاتے تھے، ابراہیم رکھتے جاتے تھے، تو یہ وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے ابراہیم کے قدموں کے نشان کو اس پہ نقش کر دیا۔ دیکھیے بہت بڑا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں، آپ کا بہت بڑا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ نقش کر دیا اس پہ۔ اب مجھے بتائیے، ہم یہاں سے نماز پڑھتے رخ کہاں ہوتا ہے نا؟ کہیں سے بھی نماز پڑھیں، کعبے، خود کعبے میں نماز پڑھے تو سامنے کعبہ، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن نماز طواف مقام ابراہیم کے پیچھے، نیت کیا کر کے چلاؤں؟ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرنا، کوئی شریک نہیں۔ لیکن اب مجھے بتائیے انصاف سے کہ خانہ کعبہ ترتیب کیا بنی؟ خانہ کعبہ، ابراہیم کے قدموں کے نشان۔ پھر میں اللہ کو وہ نماز پسند ہے جس نماز میں خانہ کعبہ اور سجدہ کرنے والے کے درمیان اس کے خلیل کے قدموں کے نشان ہوں۔ ترتیب تو دیکھیں نا۔ اب جب میں نماز پڑھوں تو میرے آگے کون؟ کعبہ نہیں ہے، میرے آگے ابراہیم کے قدموں کے نشان ہے کہ نہیں؟ اور آگے بڑھو، صحیح کی صفا مروہ کے درمیان اس کے بغیر حج ہو جائے گا؟ عمرہ ہو جائے گا؟ نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا، ہے نا؟ صحیح کیا ہے بھائی؟ میری کنیز ہاجرہ کی سنت ہے۔ میری کنیز ہاجرہ اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑی تھی، نماز نہیں پڑھ رہی تھی، نہ روزہ رکھ رہی تھی۔ بچہ پیاسا ہے، دوڑ رہی ہے پانی مل جائے، کبھی اس پہاڑی پہ کبھی اس پہاڑی پہ، صفا مروہ کے درمیان۔ تو اللہ کو کیسا پسند آیا یہ عمل کہ نہیں، نہ میرا حج ہوگا نہ میرا عمرہ ہوگا جب تک میری کنیز ہاجرہ نے جو عمل کیا تھا اس عمل کو جب تک شامل نہیں کرو گے، شریک نہیں کرو گے، عبادت نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ کسی میں ہمت ہے تو نکال دو، نہیں لا شریک لک لبیک، میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ تو جناب ہاجرہ تو آ گئی، جناب ابراہیم کے قدم بھی آ گئے، آؤ آگے۔ عرفات میں اگر بچ بھی جاتے ہو، حالانکہ عرفات بھی ملنے کی جگہ ہے آدم اور حوا کے، ہے نا؟ چلو وہاں سے بچ بھی گئے، تعویل کلی نہیں ملے تھے، چلو ملے نہیں ملے چھوڑو، منا آ گئے بلکہ پھنس گئے۔ اب کرو نا، کوئی شریک نہیں ہوگا، نہیں، اس کا تو نام ہی ہے سنت ابراہیمی۔ ارے بھائی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، سنت ابراہیمی کہاں سے آ گئی؟
دنیا میں جہاں بھی قربانی دے گا سنت ابراہیمی ہے کہ نہیں ہے؟ سنت ابراہیمی، ہر مسلمان سنت ابراہیمی. کیوں؟ عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے. یہی سمجھا رہا ہے پروردگار. اللہ کی عبادت کا معنی سمجھو. آج سمجھا رہا ہوں، کبھی نہ بھولنا. اللہ کی عبادت کا معنی تو پہلے سمجھو. اللہ کی عبادت وہ اللہ کی عبادت ہے جو اللہ کی مرضی سے ہوگی، اپنی مرضی سے نہیں. لہذا اللہ نے جس کو عبادت میں شریک کیا ان کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت میں شامل. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ نماز میں محمد و آل محمد پر درود کو واجب قرار نہ دیتا. ہے کوئی فرقہ، ہے کوئی مسلمانوں کا فرقہ جو درود کے ہٹا کے نماز پڑھ لے نماز؟ اب سمجھ میں آئے اللہ کی عبادت کا. صرف اللہ کی عبادت. کیا مطلب؟ اللہ کی بات یعنی اللہ کی مرضی کی عبادت. اپنی مرضی سے شیطان نے چاہا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کر لے، اللہ نے راندہ ایک درگاہ قرار دیا. اور جب اللہ کی مرضی سے نماز میں شامل ہو گئے محمد و آل محمد تو نیت کیا ہوگی؟ نماز پڑھتا ہوں فلاں وقت کی اتنی رکعت قربتاً الی اللہ، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے. مگر جب تک اللہ کی پسندیدہ شخصیتیں شامل نہ ہو اللہ کو نماز قبول نہیں تیری. سمجھ میں یار بس اب سمجھ میں آیا. شرک الگ، شکر الگ. یہ ہے شکر کہ جس نے بتایا اللہ ایک ہے. اللہ کو گوارا نہیں کہ جس کو میں نے اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا اس کو نکال رہے ہو کہ ہم جیسا. اتنے احسان فراموش تو نہ بنو. جس کے ذریعے سے اللہ پہچنوا رہا ہے اپنی خدائی کو، اس کے بغیر نہیں، ان کے بغیر نہیں آ سکتے. یہ کیا تھا؟ بَوْنَهُ أَمَّنْ سِوَا بال. اب رہ گئی دال، عبد کی. اب سنیے دال کا مطلب. معصوم فرماتے ہیں وَالدَّالِ دُنُوبُهُ بِلَا كَيْفٍ وَلَا حِجَابٍ. معصوم فرماتے ہیں عبد کی دال سے مراد وہ قربت، وہ نزدیکی ہے کہ درمیان میں نہ کوئی رکاوٹ نہ کوئی حجاب. عبد کی تعریف کر رہا ہوں. اب دیکھ جب نتیجہ دیں گے تو آپ سمجھ میں آئی بات آپ کے. ایسی قربت، ایسی نزدیکی کہ درمیان میں نہ کوئی رکاوٹ ہو نہ کوئی حجاب. صحیح ہو گئی. اب اس تعریف کو یہاں رکھیے، اس طرف رکھیے. اب آئیے ایک حدیث اور اپنے میموری میں آپ کے رکھ لیجئے گا. حدیث نتیجہ آخر میں دیں گے 10 منٹ کے بعد، لیکن نتیجہ حضور فرماتے ہیں. یہ حدیث تقریباً سب جگہ ہے، تقریباً. ممکن ہے 1-2 مکاتب میں نہ ہو، لیکن جہاں تک میری معلومات ہے جو میں نے دیکھا ہے وہاں بھی موجود کہ اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان میں 70,000 حجابات ہیں. اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان میں 70,000. اگر یہ حجابات ہٹا دیے جائیں تو اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب جل جائے گا. جو کچھ بھی، جہاں تک ذہن جا رہے ہیں لے جاؤ. کہہ رہا ہوں نا جواب دینے کے لیے میں بیٹھا ہوں یہاں. جو کچھ بھی ہے سب جل جائے، کچھ نہیں بچے گا اگر یہ حجابات ہٹا دیے جائیں. ٹھیک. اب آئیے عبد ہے کہ آپ بتاتے ہیں آپ کو. عبد ایسی چیز ہے کہ قرآن مجید میں رسولوں کو، انبیاء کو جب منصب دینا ہوا بڑا تو کہا کہ یہ میرا عبد ہے، یہ میرا بندہ ہے. چلیے مثالیں 4-5 دیں گے، باقی آپ کو جا کے سورہ صافات میں اور 2-4 سوروں میں، سورہ صافات، اس میں ساری آیات مل جائیں گی آپ کو. سماعت فرمائیے. سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین وانہ من عبادنا المؤمنین. سلام ہو نوح پر عالمین میں، اور ہم ایسے ہی نیکیاں کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. اور نوح میرا مومن بندہ ہے. کیا ہے؟ رسول اپنی جگہ میرا مومن بندہ ہے. وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، میرے مومن بندوں میں سے. سلام علی موسیٰ و ہارون اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. سلام و موسیٰ اور ہارون پہ.
اور ہم نیکیاں کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں. اور یہ دونوں میرے مومن بندے ہیں. بندے آئیے اور لفظ اب دیکھ لیجئے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے حبیب میرے بندے ایوب کا ذکر کیجئے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، میرے بندے داؤد کا ذکر کیجئے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میرے بندے ابراہیم اسحاق یعقوب کا ذکر کیجئے. ایسا ہوا. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہوئے آ رہے ہیں انی عبداللہ وآتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں. کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ. اطمینان رکھیے جو مطلب دینے جا رہا ہوں ساری زندگی یاد رکھیں گے، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اپنی دعاؤں کے میں آپ سے ہمیشہ طالب رہوں گا. اپنے لیے میرے لیے دعا کیجئے گا. سنیے، وآتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ اور مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا. چلیے اور آسان کر دوں، ذرا کلمہ شہادت تو سنا دیجئے گا. اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا بندہ اور رسول. پہلے بندہ ہے، پہلے بندہ. مت گھبراؤ، کوئی مطلب دینے جا رہا ہوں. واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں کہ پہلے بندہ پھر رسول. یہ بندہ ہے کیا؟ بندہ کسے کہتے ہیں یہ تو سمجھ لو. ایک مثال دے کے پھر اصل مطلب کی طرف جاتا ہوں. دیکھو، اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور میں ہے نا، کہ آسمان و زمین کا نور ہے اللہ کی ذات. یعنی ہر شے میں اللہ کا نور جلوہ افروز ہے. پہچاننے والوں کی نور کے درجات ہیں نا، ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھئی آپ کے یہاں نور کے درجے ہیں کہ نہیں ہیں؟ موم بتی، لالٹین، بلب 40 پاور کا، 60 پاور کا، 100 پاور کا، 500 پاور کا، اور پھر اس کا فلڈ لائٹ، میچ، فٹ بال کا میچ، ہاکی کا میچ، رات کو کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ درجہ ہے نا. نور سب ہے. نور یعنی لائٹ، یعنی روشنی، لیکن درجے ہیں. یہ چھوٹی سی موم بتی غریب کی کٹھیا میں جل رہی ہے، جھوپڑی میں، جھگی میں، یہ بھی نور ہے نا. وہ مٹی کے تیل کا دیا جل رہا ہے، یہ بھی نور ہے. لیکن درجہ ہے نا، درجے الگ الگ ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ درجے الگ الگ ہیں نور کے. کہاں تک نور جاتا ہے ابھی بتاتے ہیں. نور کے درجے کہاں تک بتاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا کہ درجے ہیں، ہر چیز کے درجے، نور کے بھی درجے. اب سنو، عبد ہے کیا؟ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کیا کیا لقب دیے ہے نا. طٰہٰ، یاسین، ختم المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، مدثر، مزمل، ہے نا ایسا. مختلف القابات، مختلف نام دیے اللہ اپنے حبیب کو. لیکن جب سب سے بڑا اعزاز دیا تو کیا کہا؟ سب سے بڑا اعزاز معراج پر بلایا. کہاں بلایا؟ معراج. اور کون سی معراج؟ سنو، وہ معراج اب دونوں حدیثیں جمع کرنے جا رہے ہیں، لیکن پہلے سن لو. جب معراج پر بلایا، طٰہٰ نہیں کہا، یاسین نہیں کہا، رحمت للعالمین نہیں کہا، ختم المرسلین نہیں کہا، خاتم النبیین نہیں کہا، مدثر نہیں کہا، مزمل نہیں کہا. جاؤ اور پڑھو پہلی آیات سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. بابرکت ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، لائق تسبیح ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندے کو. ہے اب کوئی شک رہ گیا؟ کوئی شک رہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ بتا دیا کہ معراج بندگی کو ہے. بندگی کے درجات ہیں. بندگی کا اعلیٰ ترین درجہ کون سا ہے؟ جب نور رک جائے، بندگی آگے چلی جائے. سنو، نہیں سمجھ میں آیا بچوں کی میرے جملہ؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ بتا رہا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. سنو، سمجھ گئے؟
یہ بندگی کی آخری مرتبہ ہے بندگی کا. اس لیے پروردگار آپ یاد آئی جو آیت میں نے پڑھی ہے, اللہ آتی الرحمن عبدا, کوئی شے عالمین میں اللہ کے سوا ایسی نہیں جس کا اللہ سے رشتہ عبد اور معبود کا ہے. اب عبدیت کے منصب ہے نا, مجھ جیسا گناہ گار بھی ہے بھائی, آپ جیسے مومن بندے بھی ہیں, اور گناہ گار بھی ہیں, معصیت کار بھی ہیں, مخالف بھی ہیں, اہل بیت کے دوست بھی ہیں, اہل بیت کے دشمن بھی ہیں, ہے نا, علی کے دوست بھی ہیں, علی سب عبودیت میں سب ہے. لیکن اب درجہ بندی سمجھ میں آئی؟ آئیے آخری ایک برہان قائم کرتا ہوں انشاءاللہ, اس کے بعد پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہے گی. کون تھا حضور کو اپنے ساتھ؟ روح الامین, ہے نا, جناب روح الامین. کیا ان کے بغیر نہیں جا سکتا تھا رسول؟ اللہ نہیں بلا سکتا تھا؟ بلانے والا بولا نہیں, بات ہے پروٹوکول دینے کی. ہاں ایسے ہی ہے, بلانے والا ہے خالق کائنات, اور جسے بلا رہا ہے وہ ہے مقصود کائنات. میزبان ہے خالق کائنات, اور مہمان ہے مقصود کائنات. تو میرا حبیب ایسے تھوڑی آئے گا, پورے پروٹوکول کے ساتھ آئے گا. جائیے روح الامین. کیوں روح الامین کو بھیجا؟ کیونکہ تمام ملائکہ کا سردار, یعنی ساری مخلوقات کی طاقتوں کے مظہر کا نام ہے جبرائیل. دو جملوں میں سمجھ لیجئے, یہ پورے عالمین کا نظام چل رہا ہے فرشتوں سے. یعنی اللہ نے ایک سسٹم بنایا, محتاج نہیں ہے, مگر ایک سسٹم دے دیا, جلاؤ. ہر فرشتے کا الگ الگ کام. ان سب ملائکہ پہ حاوی کون؟ جناب روح الامین. یعنی جتنی بھی مخلوقات ان پہ حاوی ہیں فرشتے. پر مارا سونامی آ گئے, پر مارا زلزلہ آ گیا, ذرا سی جنبش دی پہاڑ گر گئے. یہ سب طاقت کس کے پاس؟ ہماری روح قبض کر لی حضرت اسرائیل نے, ہے نا, ایسے ہی ہے نا, ملک الموت نے. تو سب کے کام ہیں, تو حاوی ہے نا سب پہ. مخلوقات کی طاقتوں کے مظہر کا نام ہے جبرائیل, ہے نا, انہیں بھیجا. مگر ایک مقام ایسا آیا جہاں جناب جبرائیل کو کہنا پڑا بس حبیب, اے اللہ کے حبیب, بس آگے آپ کی منزل ہے, میں نہیں جا سکتا, مجھے بھی نہیں معلوم آگے ہے کیا. وہ نور الانوار کا جہان ہے اور آپ ہیں, جائیے. حضور نے کہا یہ تو حق رفاقت نہیں ہوا, وہاں سے یہاں تک ساتھ آ رہے ہیں آپ روح الامین, یہاں مجھے چھوڑ دیں. کہا کہ نہیں, جا نہیں سکتا. کیوں؟ تو فرماتے ہیں جناب روح الامین کہ اگر بال برابر بھی آگے بڑھا پرے پرواز جل جائیں گے. حضور بھی جانتے ہیں جناب جبرائیل کی مجبوری کو, مسکرائے اور آگے بڑھ کے نور الانوار کے جہان میں داخل ہو گئے. سمجھ میں نہیں آیا؟ اب نتیجہ دے رہا ہوں. حدیث یاد ہے نا, یاد ہے کہ 70,000 حجابات ہیں. اگر یہ حجابات ہٹا دیے جائیں تو اللہ کے سوا ہر شے جل جائے گی. جبرائیل نے ٹھہر کے بتایا کہ مخلوقات کی حد جہاں پہ ختم ہوتی ہے محمد عربی کی حد شروع ہوتی ہے. جہاں مخلوقات کی حدیں ختم, وہاں سے محمد عربی کی حد کا آغاز. اب سمجھ میں آ گیا عبودیت کی آخری منزل کیا ہے؟ لہذا نہ سمجھو, اس بحث میں کبھی نہ پڑھو نور بشر کیا لگا رکھا ہے تم نے. عبدیت کی آخری منزل کون سی ہے؟ عبدیت کی آخری منزل یہ ہے, وہ صاحب معراج اگر اشارہ کرے گا چاند کے ٹکڑے ہوں گے, اشارہ کرے گا سورج کو پلٹ کر آنا پڑے گا, اس کی مرضی ہوگی, ستارہ سکڑے گا, سمٹے گا اور سمٹ کر کسی کے آنگن میں اتر آئے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ آئی بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ سنو, سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ وہ ہیں کہ چاند ستارے اربوں کھربوں یہ سب اپنی روشنی سمیت تابع ہیں اس کے, اس بندے کے تابع ہیں جس کو معراج ہوئی ہے. ایک پھانس رہ گئی,
اس کو بھی نکال دوں نا ذہن میں، یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، دوسرا مسئلہ کہاں گیا؟ ہے نا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا ماشاءاللہ، اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی عنایت فرما دیجئے۔ سمیٹ رہے بیان کو، سمیٹ رہے بیان کو، اطمینان رکھیں۔ اب آئیے، مولا عارفان، مولا متقیان، بے کسوں کا مولا، عارفوں کا مولا، مولا تو سب کا ہے، متقین کا بھی ہے، لیکن کبھی سوچ تو لیا کرو چند دھمے کے لیے، کبھی اپنے مولا سے بھی پوچھا کرو وہ کیا چاہتا ہے نا؟ دیکھو انصاف کی بات تو نہیں ہے کہ سب اس سے چاہتے رہو، مولا یہ دے دے، مولا وہ دے دے، وہ تو دے دے گا، اس کے بعد سب کچھ ہے، کبھی اس سے بھی تو پوچھو مولا تو کیا چاہتا ہے، تیری کیا مرضی ہے نا؟ ابو ذر پوچھتا تھا مولا تیری کیا مرضی، سلمان پوچھتے تھے تیری کیا مرضی، میسم پوچھتے تھے تیری کیا مرضی، عمار پوچھتے تھے تیری کیا مرضی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بس علی کی شیعہ، ادھر ادھر مت بہکنا، کبھی کبھی سوچا ضرور کرو، کبھی کبھی رات کی تاریکی میں جب بستر پہ لیٹے ہو، اور خاص طور پہ جب شہر میں یا چھت پہ ان علاقوں میں تو یہ عام ہے، اور ستاروں پہ نظر پڑے تو سوچو نا، یہ کھربوں ستارے جو چمک رہے ہیں ان سب کا بھی مولا ہے، وہ مولا تو ہے نا، کیونکہ دیکھو ہر اس شے کا مولا ہے جس شے کا مولا ہے رسول، ہے نا؟ من کن تو مولا ہو، سیدھی سی بات ہے، اس پہ کبھی اور تقریر کر لیں گے، لیکن خیر ابھی وہیں رہنا چاہتا ہوں، سمیٹ رہا ہوں بیان کو، اس لیے وہیں تک رہنا چاہتا ہوں۔ اب آئیے، حضور کی یہ بندگی، اس بندگی کو کوئی جانتا ہے تو کچھ کہے گا نا؟ رسول کو کوئی پہچان سکتا ہے سوائے علی اور اللہ کے؟ نہیں نا؟ اللہ کو کوئی پہچان سکتا ہے سوائے علی اور محمد کے؟ علی کو کوئی پہچانے گا سوائے اللہ کے اور رسول کے؟ نہیں پہچان سکتے نا، یعنی کل بطور کل، لیکن جتنا پہچاننے کا حکم دیا اتنا تو پہچانو نا، اتنا تو حق ہے نا، تاکہ علم الیقین، حق الیقین کے ساتھ آگے بڑھو زندگی کے میدانوں میں۔ وہ میرا مولا فرماتا ہے، جب یہ دیکھا نا ابدیت کی اس معراج کو، اللہ نے ولی بنایا، امام المتقین بنایا، ہے نا، امیر المومنین بنایا، کل کا مولا بنایا، مشکل کشا بنایا، بنایا نہیں بنایا؟ سب بنایا اللہ، اور پھر وجہ کریم بنایا، ہے نا، وہ چہرہ جس کو دیکھنا عبادت ہو، ہے نا، ذکر کو عبادت بنایا، چہرے کو عبادت بنایا، چلنے پھرنے کو عبادت قرار دیا نا، ہے نا؟ اب یہ ساری حدیثیں آپ کے ذہن میں آتی چلی گئی ہوں گی، میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ اب وہ علی کہتا ہے سب کچھ تو نے بنایا، لیکن کبھی علی سے بھی تو پوچھو علی کو کاہے پہ فخر ہے؟ کبھی پوچھا علی سے؟ جب علی سے پوچھو گے تو علی، کیونکہ علی دیکھ رہا ہے کہ بندے کی معراج کیا ہے، بندگی کی آخری منزل کیا ہے، اس منزل پہ علی نے دیکھا، اس لیے علی نے کہا کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، مجھ علی کے لیے فخر کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا واشہد ان محمدن عبدہ رسولہ کا مطلب؟ کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، میرے معبود مجھ علی کے لیے بس اتنا کافی ہے فخر کے لیے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اور جس نے رسول عربی کی عبدیت کو سمجھا، ارے میں کس طرح سمجھاؤں کہ جہاں جہاں وہ نور سفر کر رہا تھا یہ نور ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ کیوں؟ دلیل دیتا ہوں نا کیسے گیا ہے ساتھ، پہلے ایک قول اور بتا دوں پھر اس کے بعد تو چھوٹے چھوٹے اور مولا کے اور تو دلیل ہو جائے گی۔ جو میں نے کہا نا جملہ ابھی کہ جہاں جہاں جا رہا تھا وہاں وہاں نور سفر کر رہا تھا، تو سنو فرماتے ہیں انا عبیدم من عباد محمد۔ ہمارے اکثر ذاکرین یہ جملہ پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، کیوں؟ علت نہیں معلوم نا، اس لیے اپنے بھائیوں کو بتا رہا ہوں کہ نہیں علت سمجھ لو گے تو پڑھنے میں بڑی آسانی ہے۔ پہلے سمجھو تو صحیح کہ محمد عربی کی بندگی ہے کیا، تو یہ جملہ صرف علی کو کہنے کا حق ہے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، انا عبید من عباد محمد۔ ہوا؟ اب آئیے، لو کشف الغطاء
ما ازددت یقینی، اگر سارے حجابات بھی ہٹا دو تو علی کے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا؟ یہ سنتے رہتے ہیں آپ۔ آئیے اگلا قول جو آپ کو بتا رہا ہوں، جس پہ مجلس کو ختم کروں گا، فرماتے واللہ ما شککت فی الحق مذ اریت، اللہ کی قسم علی کو کبھی حق میں شک ہی نہیں ہوا، اللہ کی قسم علی کو کبھی حق میں، واللہ ما شککت فی الحق، حق میں علی کو کبھی شک نہیں ہوا، مذ اریت، جب سے مجھے پڑھایا گیا، بتایا گیا، لکھایا گیا، سنائی نہیں، یہی تو سارا مسئلہ چھپا ہوا ہے۔ واللہ ما شککت فی الحق مذ اریتہ، اللہ کی قسم علی کو حق میں کبھی شک نہیں ہوا جب سے حق علی کو دکھایا گیا۔ ارے کہاں دکھایا گیا، کب دکھایا گیا؟ اور کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ علی کے اس قول کو رد کر دیتا۔ اب سمجھ میں آیا، دھوکہ مت کھاؤ، دھوکہ مت کھاؤ، وہ جانتا ہے معبود کہ مقصود کائنات کے کانوں میں کون سا لہجہ رس گھولتا ہے، کون سی آواز میرے حبیب کو پسند ہے۔ تو گفتگو تو ہوئی نا، یہ تو طے ہے کہ گفتگو ہوئی تو کسی لہجے میں تو ہوئی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میزبان اپنے مہمان کی پسند اور ناپسند نہ جانتا ہو؟ ارے پسند اور ناپسند جاننے نہ جاننے کا تو مسئلہ ہی نہیں، یہاں تو اپنے مہمان کی پسند کا بھی خالق وہ خود ہے۔ یہ ہے لہجے کا راز، سمجھ میں آیا؟ دھوکہ مت کھاؤ۔ پردے کے پیچھے کون تھا کون نہیں تھا، آدھا پڑھ کے آتا ہے، بہکانے لگتا ہے ہمارے بچوں کو۔ پورا پڑھ کے آیا کر، پھر نہ خود بہکے گا نہ ہمارے بچوں کو بہکائے گا۔ پورا پڑھ کے آیا کر۔ لہجے کا راز کیا ہے؟ تاکہ یہ تکلف تو ختم ہو نا، ہچکچاہٹ ہے، جھجک ہے، یہ جھجک کیسے دور ہو؟ تو کسی لہجے میں تو بات کرنا ہے نا، کوئی بات تو ہوئی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب موسیٰ سے بات ہو، ان کے پاس معجزہ ہو، وہ کلیم اللہ، تو یہ ہو سکتا ہے کہ رسول سے بات نہ ہو۔ اگر نہیں ہوگی تو جناب موسیٰ کا ایک معجزہ زیادہ ہو گیا، ایک صفت زیادہ ہو گئی، ایک فضیلت زیادہ ہو گئی کہ نہیں؟ لہذا بات تو ہوئی، تو جب بات ہوئی تو کوئی تو لہجہ ہے نا بھائی، جاؤ خود ڈھونڈ لو کون سا لہجہ تھا، ہم کیوں کہیں؟ ہمیں تو معلوم ہے کہ کیا بات ہو رہی تھی، کس کے لہجے میں۔ کیوں؟ جب گفتگو کا آغاز ہوا جبھی تو رسول مسکرائے کہ لہجہ وہی۔ تو دھوکہ مت کھانا۔ پھر اپنے جملے کی تکرار کر رہا ہوں، علی کے شیعوں کبھی دھوکہ مت کھانا۔ یہ راز ہیں، اسرار آفرینش اہل بیت ہے، یہ راز ہیں، راز۔ ان میں جبھی تو لطف ہے، کیف ہے کہ جتنا کہہ دیا گیا بس اتنا رہا، اس سے آگے نہیں، اس سے آگے نہ بڑھو۔ مولا کے فضائل کی کوئی حد ہے؟ نہیں تو بتا دو اگر ہے تو۔ نہیں ہے نا؟ وہ لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں، جب ہم کوئی بات کریں کہتے ہیں لوگ یہ آگے مولا کی حد بنانے والے، مولا کا ہم کب کہہ رہے ہیں مولا کی حد ہے؟ کسی عالم نہیں کہا آج تک میرے دوستوں کہ مولا کے فضائل کی حدیں نہیں، وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ تمہاری میری حدیں ہیں، ہے نا؟ کس کی حد ہے؟ تمہاری میری، جہاں تک بتا دیا گیا بس اس سے آگے مت بڑھنا۔ یہ حکم ہے اللہ کا، یہ حکم ہے رسول کا، یہ حکم ہے علی کا، بس اس سے آگے نہ بڑھنا۔ تمہاری حد ہے، تمہیں کیا معلوم علی کی حقیقت کیا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ بس جتنا کہہ دیے گا اتنا بتا دیا نا۔ کائنات کا مولا ہے تو بس مولا ہے، بس۔ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو؟ بھٹک کیوں رہے ہو؟ بھٹک کس لیے رہے ہو؟ اس لیے تو علی نے سجدے کیے نا، سجدے کرتا رہا، بتاتا رہا، خبردار بہکنا مت، بہکنا مت، بہکنا مت۔ معذرت کے ساتھ علی کے سجدے سے تو دوستی ہے نہیں، باقی سب چیزوں سے دوستی نہیں۔ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہ کرنا۔ اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، یہ امانت ہے۔ کس کی امانت ہے؟ امام زمانہ کی۔ یہ معصوم بچے جو تمہارے ساتھ مجلسوں میں آ کے بیٹھتے ہیں نا،
تمہارے زمانے کے امام کی امانتیں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ان میں نامعلوم کون کس منصب پہ پہنچے گا امام زمانہ کے ساتھ، پھر ان کی تربیت کیسی ہونی چاہیے؟ ان کو حق بتاؤ، ان کو سچ بتاؤ۔ دیکھو تھوڑی دیر کا زبان کا ذائقہ اور ہے، سچائی اور ہے۔ ہاں سچائی ذرا مشکل ہوتی ہے نا، مشکل ضرور ہوتی ہے۔ دیکھو دو قسم کے لوگ، مصائب کی طرف آنے سے پہلے ایک پیغام اور چھوٹا سا دے دوں۔ دیکھو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک عمل نہیں کرتا مگر جانتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ توجہ سے سننا میرے جملے کو، عمل نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا مثلا، مگر جانتا ہے کہ روزہ رکھنا واجب ہے، میں گناہ گاروں نہیں رکھ رہا، نماز نہیں پڑھتا مگر جانتا ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے، اللہ کا حکم ہے، مولا کا حکم۔ اللہ کا حکم کس کے ذریعے سے آیا بھائی؟ جبھی تو صادق اور امین ہے نا، جیسی امانت آئی ویسے پہنچا دی، انہی نے بتایا نا۔ لیکن جانتا ہے کہ مولا کا حکم ہے، میں نہیں پڑھتا، مذاق نہیں اڑاتا، احکام کا مذاق کیوں؟ جانتا ہے اللہ کا حکم ہے، بھائی میں گناہ گار ہوں۔ یہ آدمی جانتے ہیں کون ہے؟ اس کے راستے پر آنے کا امکان ہے، کسی وقت بھی رحمت الہی جوش میں آئے گی اور اسے ہاتھ پکڑ کے ادھر لے آئے گی، آ جاؤ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ عمر کے کسی بھی حصے میں اچانک پلٹا کھاتے، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر نیکی ہے، پہچان نہیں پا رہے تھے، سمجھ گئے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ منکر نہیں ہے، بے عمل ضرور ہے، منکر نہیں ہے، انکار نہیں کرتا، کہتا نہیں واجب ہے بھائی میں نہیں رکھتا، ہے نا واجب ہے۔ لیکن ایک اس کا بڑی بدبختی ہے اس کی، جو احکام الہی پہ صرف یہ کہ عمل نہیں کرتا بلکہ منکر ہے، آئے گا اور لوگوں سے کہے گا نہیں کوئی ضرورت نہیں اس کی، جاؤ یہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میں بیٹھا ہوں، اس کو اپنی تو جنت کا پتہ نہیں، تمہیں بھیج رہا ہے۔ اللہ کے بندو احکام الہی کو ایسے پامال کرتے ہیں؟ نہیں، یہ منکر جو ہے نا مصیبت ہے۔ کیوں؟ یہ احکام کا آپ دیکھنا مذاق بھی اڑائے گا، اپنی ٹانگیں بھی اڑائے گا اور لوگوں کو بے خوف کر دے گا، ہاں نہیں کچھ نہیں، جاؤ کچھ نہیں کرنا، لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ ڈر تو نہیں رہے میرے جملوں سے؟ یہ کیوں خوف نکالتا ہے؟ تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، اس کی مارکیٹنگ ہو جائے گی۔ علی کے شیعوں ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ انتظار میں کوئی بیٹھا ہے پردے غیبت، بیٹھا ہے نا، انتظار کر کب میرا لشکر تیار ہوگا، کب میں آؤں، کب سے انتظار کر رہا ہے معلوم؟ جب سے غیبت کبریٰ میں گیا ایک ہی دعا کر رہا ہے، معبود کب میرا لشکر تیار ہوگا۔ سمجھ آ رہی؟ ہر امام نے امام زمانہ کو یاد کیا، معلوم ہے؟ ہر معصوم نے، ہمارے برادران کی ابھی جو غیبت نعمانیہ کتاب ہے پڑھ لیجیے، اس میں حضور سے حدیثیں ہیں امام مہدی کی، حضور سے، یعنی حضور نے یاد کیا کہ میرا بیٹا میرا قائم آئے گا، میری نسل میں آئے گا اور سیدھا کر دے گا دین کے نظام کو، ظلم و جور سے پور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ رسول کی حدیث مولا کائنات نے یاد کیا، نہج البلاغہ میں دیکھ لیا قائم کے بارے میں جو خطبے، بصرے اور کوفے کی حالت کے بارے میں جب آپ نے قائم کا ذکر کیا، حسین نے کربلا کے میدان میں یاد کیا، کربلا کے میدان، کبھی علی اکبر کے لاش پہ یاد کیا، کبھی عباس کے لہو میں ڈوبے ہوئے پرچم پر جب اسے اٹھایا یاد کیا، کبھی جب علی اصغر کے گلے میں تیر لگایا، کبھی جب قاسم کا لاشا پامال ہوا یاد کیا، کبھی اونا محمد کے لاشیں اٹھائے یاد کیا۔ کب آئے گا؟ کب وہ وقت آئے گا جب میرا بیٹا قیام کرے گا، اس خون ناحق کا بدلہ دے گا۔ کس خون ناحق کا؟ جو کربلا میں بہایا گیا، سب سے بڑھ کر علی اصغر کا خون۔ اچھا انصاف سے بتائیے اس کربلا کی زمین پہ سب کا خون بہا کہ نہیں بہا؟ یہاں تک کہ حسین کا خون۔ لیکن عزیزوں یہ صرف علی اصغر کے خون میں طاقت ہے، یہ عجیب ہے علی اصغر کا خون، اور کتنا چلو بھر سے زیادہ نہیں،
کیونکہ پیروں کا پیاسا بچہ اس میں ہے کتنا خون لہو میں. یہ چلو کی طاقت یہ کہ نہ زمین نے قبول کیا نہ آسمان. سمجھ میں آئی؟ اور یہ ننھا سا سر بھی نوکے نیزہ پہ تھا. سید سجاد 2 واقعات کو یاد کر کے روتے تھے. اللہ مجھے توفیق دے کوئی تھوڑا سا مصائب کا حق ادا کر دوں میں، چوتھے امام کی بارگاہ میں ہمارا آپ کا پرسہ قبول ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائیں وہ لوگ. اور جو ہم محنت، آپ سب محنت کر رہے ہیں، ہم مسائی جمیلہ کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کو بھی قبول فرمائے. عزاداری کو عزاداری کی طرح سے منانے والوں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے گا انشاءاللہ. مولا تمہیں اپنی بارگاہ سے خصوصی جزا دے. سنا 2، ایک بابا کی پیاس، ایک شام کا بازار. دونوں کا خلاصہ کرو، دونوں کا. بابا کی پیاس کیسی تھی جانتے ہیں؟ اچھا آج تک آپ نے 72 پیاسے تھے. سکینہ پیاسی، علی اصغر پیاسے، سب بچے پیاسے، بیوی پیاسے، لیکن ہمیشہ حسین کی پیاس کیوں یاد کی جاتی ہے نا؟ اور خود جناب سید الشہداء سے جو اشعار منسوب ہے نا، اس میں پہلا شعر یہی ہے: شیعتی مہما شربت ما نزب فاذکرونی او سمعت من غریب او شہید فاندبونی. میرے شیعہ کبھی ٹھنڈا پانی پینا، اپنے مظلوم حسین کی پیاس کو ضرور یاد. کبھی کسی غریب الوطن شہید کا ذکر سن لو، اپنے مولا حسین پر نوحہ ضرور کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ اب بتاتا ہوں. سب پیاسے تھے نا. 3 منظر آپ کو بتاتا ہوں پیاس کے، جو سید سجاد بابا کی پیاس کو یاد کرتا تھا. یاد ہے جب بازار سے گزرتے تھے، قصاب گوشت پہ کپڑا ڈالتے تھے. کیوں؟ جانتے تھے کہ اگر فرزند رسول کی نگاہ پڑ گئی حالت غیر ہو جائے. اور اگر کبھی نگاہ پڑ جاتی تھی سید سجاد کی تو قریب جا کے پوچھتے تھے: بھائی جب تو اس جانور کو ذبح کر رہا تھا، ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ اور وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے: فرزند رسول مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ حیوان کو ذبح کروں اور ذبح کرنے سے پہلے پانی بھی نہ دوں؟ میرا بیمار امام کربلا کا رخ کر کے کہتا تھا: ہائے میرا مظلوم بابا. کیا کوئی کلمہ گو نہیں تھا کربلا میں جو میرے بابا کے گلے پہ خنجر چلانے سے پہلے تھوڑا سا پانی اس کے خشک گلے میں ڈال؟ دوسرا منظر، علی اکبر میدان سے واپس پلٹے تھے اور آنے کے بعد ایک خواہش کا اظہار کیا تھا: بابا پیاس ہلاک کیے دیتے، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا نا ابھی میدان جنگ کے نقشے کو پلٹ کے رکھ دیتے. حسین جیسا امام، ولایت تکوینی کا مالک حسین، لیکن امتحان کی منزل یہ ہے کہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے: میرا مولا، میرے لال علی اکبر، پانی کا بندوبست تو نہیں ہو سکتا، ایسا کر اپنی زبان میرے منہ میں دے دے. دیکھو یاد رکھنا، علی اکبر جنگ کر کے آیا، حسین نے بھی جنگ نہیں کی، لیکن اس کے باوجود علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے منہ میں دی، گھبرا کے واپس نکال. وہ کہتے ہیں: بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی کوئی نہیں جانتا حسین کب سے پیاسا، کس سے کہے اپنی پیاس. اور تیسرا منظر بتاؤں، صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک سکینہ نے کس کس سے پانی نہیں مانگا. کبھی چچا سے، کبھی بھائی سے، اور جانتے ہیں نا کہ جاتے جاتے حسین سے بھی مانگا تھا. یہ اور بات کہ جب حسین نے مسئلہ سامنے رکھا تھا تو بچی پیچھے ہٹ گئی تھی، پانی نہیں پیتا ہے نا. اب اسی سکینہ کی زبانی سنو کہ حسین کیسا پیاسا. میں نے کہا نا سکینہ وہ پیاسی جو چچا سے، بھائی سے، بابا سے سوال آپ کرتی رہی. جب ذوالجناح قتل حسین کی خبر لے کر واپس پلٹا، زین ڈھلکی ہوئی، تیروں سے چھلنی،
خیمہ گاہ کے سامنے آ کے جب انداز میں فریاد بلند کرتا تھا، بیویاں خیمے سے باہر نکلی، زلجنہ کو اپنے حلقے میں لیا، با حسینہ کی صداؤں سے ماتم شروع کیا۔ ایک بچی آگے بڑھی، اپنی باہیں زلجنہ کے گلے میں ڈالی، اپنا منہ زلجنہ کے منہ پہ رکھ کے کہتی تھی میرے بابا کے زلجنہ بس اتنا بتا دے، جب شبر کا خنجر میرے بابا کے گلے پر چل رہا تھا، کسی ملعون نے میرے بابا کے گلے میں 2 بوند پانی بھی ڈالے۔ یہ ہے سید سجاد کا ایک غم، یہ ہے ایک غم، بابا کی پیاس۔ آؤ دوسرا غم تمہیں بتاؤں، شاید تم نے یہ نہ سنا ہو پہلے، اب تمہیں آنکھوں دیکھا اور مشاہدہ، آنکھوں دیکھا حال بتاتا ہوں۔ دوسرا غم کیا تھا؟ الشام الشام الشام۔ کیوں؟ کیا کربلا سے کوفے تک اسیر ہو کے نہیں گیا تھا سید سجاد؟ کیا کوفے کے بازاروں میں نہیں پھرایا گیا؟ وہی سربرہنہ بیویاں، وہی طوق گراں بار، وہی ہتکڑیاں بیڑیاں، وہی زنجیریں، وہی کوفے کا دربار، وہی کوفے کا بازار، وہی راہیں۔ لیکن شام کے بازار میں ایسا تھا کیا؟ اب سنو مجھ سے کیا تھا وہاں، سنو شام کے بازار میں ہوا کیا تھا۔ میں جب پہلی بار گیا نا، تو آپ جانتے ہیں جو گئے ہیں جو نہیں گئے پروردگار سب کو توفیق دے۔ آپ جانتے ہیں نا پرانا دمشق کو محفوظ کر دیا ہے، انسانی ورثہ قرار دے کے پرانے دمشق کو پورا ویسے کا ویسا ہے، پرانا دمشق ویسے کا جیسا تھا ویسے محلے، مسلمانوں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، سب ایسے جو آئے وہ انہیں دیکھا ہوگا، معلوم ہوگا۔ یہ پورا دمشق محفوظ کیا، جس دروازے سے داخل ہوتے ہیں نا پرانے دمشق میں، وہی دروازہ ہے جس سے اسیروں کو لے جایا گیا، وہی دروازہ، وہی مین دروازہ، وہی مرکزی دروازہ پرانے شہر میں جس سے داخل ہوتے، اور وہی بازار سیدھا۔ کتنا لمبا بازار ہے؟ 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر، اس سے زیادہ نہیں۔ کتنی دیر کا راستہ ہوگا؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ۔ لیکن عزیزو سنو 9 گھنٹے سے لے کے 3 دن تک کی لوگ، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ اور اس سے پہلے بھی بتا دوں، جب آپ پہنچے نا دمشق تو دروازے کے باہر ٹھہرایا گیا تھا میدان میں آل رسول کو۔ کیوں؟ ابھی شہر کی سجاوٹ مکمل نہیں ہے، شہر کی سجاوٹ مکمل ہو جائے 3 دن یا اس سے کم یا اس سے زیادہ رسول زادیاں میدان میں پڑی رہی، کھلے آسمان تلے۔ جب تیاریاں ہو گئی پھر لایا گیا۔ اب آگے سنیں جو اس سے بڑی بات جو بتانے جا رہا ہوں، ہوا یہ کہ میں جب ادھر ادھر گیا تو ایک صاحب مجھے لے گئے، میرے گائیڈ جو تھے رہنما، وہ ایک گلی میں لے کے کہ آئیے یہاں چلیں۔ وہاں دیکھا عیسائیوں کا چرچ ہے اور تختی لگی ہوئی کہ اہل بیت یہاں پہ آل رسول دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ میں حیران کہ بھائی سیدھا سیدھا بازار سے راستہ جا رہا ہے، یہاں کیوں آئے؟ میں نے سوچا معذرت کے ساتھ، میں نے سوچا شاید لوگوں نے ایسے ہی چلو بھائی یہاں بھی لوگوں کے لے کے آؤ، بنا لی ہوگی ایک بار، ایک دوسرے محلے میں لے گیا۔ یہودیوں کا معابد، وہاں تختی لگی کہ اس دروازے پہ بھی آل رسول تھک کر بیٹھ گئے تھے۔ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ بھئی ادھر ادھر محلوں میں کیوں گئے، یہ سیدھا سیدھا بازار کا راستہ سیدھے جاتے۔ اچھا پھر آگے ایک اور مسئلہ ہوا، اب غور سے دیکھیے گا جب آپ جائیں، اسی بازار میں چلتے 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 کہیں تو بہت چوڑا ہے نا، اچھا خاصا چوڑا ہو جاتا ہے، 2 گاڑیاں چل سکتی ہیں، پھر چھوٹا ہوتے 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 ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں 2 آدمیوں سے زیادہ نہیں چل سکتے، اور وہ جو 2 چھتیاں ہیں، 2 چھتیاں ٹیرس، جن کو انگلش میں ٹیرس کہہ دو، وہ 2 چھتیاں بھی نیچے۔ تو میں وہاں کھڑا ہو کے سوچ رہا تھا کہ یہاں سے ناقے گزرے کیسے۔ 1 دن گیا، 2 دن گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں، لیکن عزاداران حسین مجھے ایک مجلس پڑھنی پڑی جناب رقیہ کے روضے میں۔ رقیہ وہی جناب سکینہ سلام اللہ،
بعض جگہ رقیہ نام ہے، اور سکینۃ القلب حسین کا سکون، دل کا سکون کہا جاتا تھا، پریشان نہ ہوا کریں، وہی جناب رقیہ، وہی جناب سکینہ ہے۔ اور جو قبرستان ہے نا باب صغیر، وہاں جو سکینہ بنت حسین ہے، وہ جناب سکینہ بنت حسین، اطمینان سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقین رکھیے گا کہ وہ جناب سکینہ وہ نہیں ہے، یہ جناب سکینہ آل رسول میں ہے، لیکن آگے جا کے ایک نسل میں ہے۔ اصل سکینہ کا روضہ کون سا ہے؟ وہ زندان میں جو دفن ہوا۔ باب صغیر کہاں؟ باب صغیر میں کہاں؟ یاد ہے نا، اسی زندان میں دفنایا تھا سید سجاد، وہی دربار کے پیچھے جو زندان ہے، گھر کے اس ملون کے گھر کے پیچھے جو زندان ہے، جو روضہ ہے وہی زندان ہے، وہی روضہ ہے، وہی قبر مطہر ہے۔ تو رقیہ میں مجھے مجلس پڑھتے پڑھتے ایک دم اچانک جو میں پڑھ رہا تھا، میں نے کہا یہی تو میں پڑھ رہا ہوں، یہی تو پڑھ رہا ہوں۔ ہوا کیا؟ سنا ہوا کیا؟ ان ملونوں نے 3 دن یا اس سے کم یا اس سے زیادہ جب اسیروں کو دمشق میں داخل کیا نا، سجاوٹ سجاوٹ سجاوٹ، رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے، زرق برق لباس، جشن منایا جا رہا تھا، تو حکم دیا گیا تھا کہ ایک ایک گلی میں پھرو، ہر محلے میں لے کر جاؤ، جشن منا، گلی گلی میں لے جاؤ، گلی گلی، ہر محلے میں لے جایا گیا، اس لیے ہر جگہ نشانیاں موجود۔ اب سمجھ میں آیا وقت کیوں لگا؟ نہیں، یہ بھی اصل بات نہیں ہے، اصل بات اب بتانے جا رہا ہوں۔ اب سنو کیا ہوا، کیوں ہے شام شام شام، کیوں سید سجاد 35 سال خون کے آنسو روتا رہا۔ اب سنو، تمہیں وہ شام بتانے جا رہا ہوں جس شام کو سید سجاد نے یاد کیا ہے۔ الشام الشام، سنو، قافلہ بڑھتا رہا، بے شک آہستہ، کبھی چند قدم آگے بڑھتا تھا، پھر پیچھے دھکیل دیا جاتا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ جب اس تنگ ترین بازار میں آیا، ناقے گزر نہیں سکتے تھے، آگے بڑھ نہیں سکتے تھے، ان ملونوں نے بیویوں بچوں کو ناقوں سے اتار دیا، اور اتارنے کے بعد ایک رسی سے باندھا۔ یہ ہے وہ ایک رسم، یہ ہے وہ ایک رسی جس کا تم ذکر سنتے ہو کہ جب دربار میں داخل کیا گیا تو ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے۔ کیوں باندھنا پڑا تھا؟ اس لیے باندھنا پڑا تھا کہ ناقے نہیں جا سکتے تھے، ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تھے، ایک رسی میں بیویوں کو باندھا گیا، بیویاں سر جھکائے، بالوں سے پردہ کیے، اس ایک قطار میں چل رہی تھی۔ اب مجھے بتاؤ، اب سید سجاد کا حال کیا ہوگا؟ کیا ہوگا سید سجاد کا حال؟ آگے آگے سید سجاد، عجیب بات کرتے ہیں لوگ، عجیب بات کرتے ہیں لوگ کہ گلے میں تو کتنا وزنی تھا، 9 من کا تھا، 6 من کا تھا، اس کے وزن سے سید سجاد کا سر اٹھتا نہیں تھا۔ ارے نہیں، تو کتنا ہی وزنی کیوں نہ ہو، امام کے گردن کو جھکا نہیں سکتا تھا۔ ارے بیمار امام کی گردن اس لیے جھکی رہتی تھی کہ اٹھائے تو کیسے اٹھائے، جب اٹھاتا تھا یا نو کے سینہ پہ بابا کا سر، یا ماں بہنوں پھپھیوں کے کھلے سر۔ یہ ہے وہ شام، یہ ہے وہ شام جس کے لیے سید سجاد کہتا تھا، کاش میں مر گیا ہوتا، کاش میں کربلا میں قتل ہو گیا ہوتا، یہ منظر نہ دیکھتا۔ سنو، اس زمانے میں سب سے حقیر غلام اور کنیزیں زنجبار نامی، جسے آج مڈغاسکر کہتے ہیں، زنجبار کے غلام اور کنیز سب سے حقیر، کم قیمت ہوتے تھے، ان کی کوئی قیمت نہیں لگاتا تھا۔ اب سنو، پوری ذمہ داری سے یہ جملہ ادا کر رہا ہوں، بیمار امام کہتا ہے ہمیں شام میں اس طرح لایا گیا تھا جیسے زنجبار کے غلاموں اور کنیزوں کو لایا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ شام، یہ ہے وہ شام، 35 سال
کیسے اس روئے زمین پہ رہا، کیسے اس سطح زمین پہ رہا، یہ تو سید سجاد ہی بتا سکتا ہے۔ ہاں جب پانی سامنے آیا، جب سائے میں بیٹھا، جب ٹھنڈک دیکھی، کربلا کربلا کربلا، 35 سال کربلا کو سینوں میں محفوظ کرنے والا کوئی اور نہیں، بیمار کربلا۔ اب آخری غم اور سنو، آخری صدمہ اور سنو، تابوت کی شبی اٹھاؤ گے نا، شبی تابوت اٹھاؤ گے۔ اب سنو سید سجاد سے اس کا آخری غم کیا ہے۔ سید سجاد کو مسموم کیا گیا، زہر دے دیا گیا، اونٹنی بھی سید سجاد کی قبر پہ سر پٹک پٹک کے چلی گئی، لیکن میں جانتا ہوں، میں نے پڑھا بھی ہے، میں نے سنا بھی ہے، میرا یقین بھی ہے کہ جب سید سجاد کا جنازہ اٹھا ہے، پورا مدینہ آ گیا۔ جتنے ہزار کی بھی آبادی رہی ہو، مجھے اس سے بحث نہیں، مگر اطراف کے لوگ بھی آ گئے۔ کتنا فاصلہ ہے مسجد نبوی سے جنت البقیع کا، لیکن کہتے ہیں کہ جنازہ کب اٹھا اور کب پہنچا کچھ نہیں معلوم۔ گھنٹوں تک یہ تابوت سید سجاد کا ہاتھوں پر تیرتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ سنو آخری غم کیا ہے، یہی تو غم ہے سید سجاد کا کہ سب کے تابوت اٹھے، کیا کرے وہ بیٹا جس کے سامنے اس کے بابا کا بے گور و کمر لاشا پر، نہ اسے تابوت اٹھانے کی اجازت ہو، نہ اسے بابا کا لاشا۔ یا حسین یا صاف جس کی گاڑی وہ سمارٹ پہ کر دیتے
लोगों ने